گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم. آج آپ کی خدمت میں جو کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ عالمی سیاست اور معیشت کے بارے میں ہے, اور ایسی کہانی ہے کہ وہ بھی آپ کے خیالات کو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دے گی. جب 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو مغربی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ سخت معاشی پابندیاں روس کو گھٹنوں پر لے آئیں گی, لیکن کیا واقعی ایسا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ روس کی معاشی لچک کے راز کیا ہیں, اس نے کس طریقے سے ان کو مغربی میڈیا کو, مغرب کو جھوٹا ثابت کر دیا, اور نہ صرف یہ کہ ان کا ملک زندہ رہا بلکہ ترقی بھی کرتا رہا. یہ کہانی یقینی طور پر سننے کے قابل ہے اور اس بات پر غور و فکر ہونا یقینی طور پر ضروری ہے. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے مغربی پابندیاں کیا تھیں اور مغرب کا پر اعتماد دعویٰ کیا تھا. ہوا کچھ یوں کہ جب 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو مغربی میڈیا نے بڑے جوش و خروش سے اعلان کیا کہ سخت معاشی پابندیاں چند ہی مہینوں میں روس کی معیشت کو تباہ کر دیں گی. بڑے بڑے میڈیا جائنٹس مغرب کے اور دیگر جو ان کے اخبارات ہیں, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور ایون سوشل میڈیا پر سرخیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ماسکو کی معیشت گر جائے گی, ولادیمیر پوٹن کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا, ہم پوٹن کو گھٹنوں پر لے آئیں گے. یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لین نے کہا کہ یہ پابندیاں پوٹن کی جنگی مشین کو روک دیں گی. مغرب کو یقین تھا کہ روس بہت جلد ہی ہتھیار ڈال دے گا, لیکن روس کا جو رد عمل تھا اس نے ایک ایسی لچک دکھائی کہ سب کو حیران کر دیا. حقیقت کچھ یوں ہے کہ 3 سال کی اس مہنگی جنگ کے بعد بھی روس نہ صرف ایگزسٹ کر رہا ہے, زندہ ہے, بلکہ ترقی کر رہا ہے. 2023 میں روسی معیشت 3.6% بڑھی اور 2024 میں یہ ترقی 4.1% تک پہنچ گئی. بے روزگاری کی شرح تاریخی طور پر سب سے کم یعنی کہ 2.5% تک گر گئی. سخت پابندیوں کے باوجود روس نے پچھلے سال توانائی کی برآمدات سے $220 ارب سے زیادہ کمائے, اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یوکرین کے خلاف 3 سال کی تھکا دینے والی جنگ کے بعد بھی روس مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے. اس نے نہ صرف امریکہ کی پیش کردہ جنگ بندی کے معاہدوں کو مسترد کیا ہے بلکہ مشرقی اور جنوبی یوکرین کے اہم علاقوں کو بھی ان پر اپنا تسلط, ان پہ اپنا پریشر برقرار رکھا ہوا ہے. اب اس سے نیٹو بہت پریشان ہے. نیٹو کے رہنما اب بند کمروں میں پریشانی سے گفتگو کرتے ہیں. وہ حیران ہیں کہ ان کی مشترکہ معاشی طاقت, فوجی امداد اور سخت پابندیوں نے روس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیسے نہیں کیا. اس کے برعکس ماسکو نے مغربی دنیا کی مشترکہ معاشی اور فوجی طاقت کا مقابلہ اکیلے کیا. تو سوال یہ ہے کہ روس نے یہ کیا کیسے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پابندیوں کا تاریخی پس منظر کیا ہے. روس کے خلاف پابندیاں کوئی نئی بات نہیں ہیں. 2014 میں بھی جب روس نے کرائمیا پر قبضہ کیا, مغربی ممالک نے پابندیاں عائد کیں تاکہ روس کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے اور ماسکو کو تنہا کیا جائے. ان پابندیوں نے ابتدا میں کچھ نقصان پہنچایا, روسی روبل کی قدر کم ہوئی اور قلیل مدتی معاشی خلل بھی پڑا, لیکن اصل ڈرامہ 2022 میں شروع ہوا. 2022 میں جو پابندیاں لگیں اس کا نام رکھا گیا مدر آف آل سینکشنز. تمام پابندیوں کی ماں ہے جو روس پر مسلط کر دی گئی ہے. فروری 2022 میں جب روس نے یوکرین پر مکمل پیمانے پر حملہ کیا, مغربی ممالک نے ایک بے مثال رد عمل دیا. انہوں نے ایسی پابندیاں عائد کیں جنہیں وہ تمام پابندیوں کی ماں یعنی کہ مدر آف آل سینکشنز کہتے تھے. امریکہ, یورپ, برطانیہ, کینیڈا اور دیگر مغربی ممالک نے مل کر روسی بینکوں کو سوئفٹ ادائیگی کے نظام سے بھی روک دیا اور روس کے $300 ارب سے زائد کے غیر ملکی ذخائر منجمد کر دیے. سب سے بڑا وار روس کے سب سے اہم آمدنی کے ذریعے یعنی توانائی کے شعبے پر کیا گیا. امریکہ نے روسی تیل, گیس اور کوئلے کی درآمدات پر مکمل پابندی لگا دی. یورپی یونین نے بھی تیزی سے روسی تیل اور گیس کی درآمدات کو کم کیا
جو پہلے یورپ کی کل توانائی کی ضروریات کا 40% حصہ بنتی تھیں۔ اب اس کے اثرات کیا ہوئے؟ تو شروع میں یہ پابندیاں روس کے لیے تباہ کن لگ رہی تھیں۔ تیل کی قیمتیں مختصر طور پر $130 فی بیرل سے اوپر چلی گئی تھیں، جس سے عالمی سطح پر شدید مہنگائی بھی ہوئی۔ روس میں روبل کی قدر تقریباً 40% گر بھی گئی۔ ماسکو میں خوف و ہراس پھیل گیا، بینکوں اور ATMs پر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ماہرین نے تیزی سے معاشی تبدیلی کی پیشگوئی کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جناب ہوا کچھ یوں کہ روس کی معاشی بقا کا ایک سفر شروع ہوتا ہے، جس کا پہلا نقطہ ہے توانائی کی برآمدات۔ دراصل روس کی معاشی بقا کا سب سے بڑا راز اس کی توانائی کی برآمدات ہیں۔ روس دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ جب یورپ اور امریکہ نے روسی تیل پر پابندی لگائی، روس نے فوری طور پر ایک بڑی ہوشیار حکمت عملی اپنائی۔ اس نے اپنی تیل اور گیس کی برآمدات کو یورپ کی منڈیوں کو چھوڑ کر ان کی بجائے ایشیائی منڈیوں، خصوصی طور پر چین اور بھارت کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اسٹریٹجک معاہدوں اور بڑی رعایتوں کی پیشکش کے ذریعے روس نے ان ممالک کو تیل کی برآمدات ان کے ساتھ بڑھا دیں۔ مثال کے طور پر 2024 تک چین روس تجارت کا ایک ریکارڈ $240 ارب تک پہنچ گیا۔ بھارت جو پہلے روسی تیل کا معمولی درآمد کنندہ تھا، جیسے روس کا ایک بہت بڑا خریدار بن گیا۔ 2022 کے اوائل میں بھارت تقریباً 0 بیرل فی دن روس سے درآمد کرتا تھا، لیکن 2024 تک یہ تعداد 1.8 ملین بیرل فی دن تک پہنچ گئی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس کے لیے ایک بہت ہی خفیہ حربہ استعمال کیا گیا، کیونکہ دنیا نے تو ان پر پابندی عائد کی ہوئی تھی کہ یہ تیل کو، توانائی کو، گیس کو، کوئلے کو برآمد نہیں کر سکتے۔ تو پھر آخر دنیا کی نظروں سے بچ کر یہ ہوا کیسے؟ ایک اور حیران کن حربہ استعمال کیا، وہ تھا شیڈو فلیٹ کا۔ اب شیڈو فلیٹ کیا ہے؟ یہ دراصل 400 سے زائد تیل کے ٹینکرز کا ایک خفیہ بیڑا ہے، جو ایسی کمپنیز کے زیر انتظام ہے جو مغربی پابندیوں کی تعمیل نہیں کرتی۔ یہ ٹینکرز چھوٹی پراسرار کمپنیوں کے ہیں جو مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے یا چھوٹے جزیراتی ممالک کے کم شفاف مقامات پر رجسٹرڈ ہیں۔ ان کی ملکیت اور کنٹرول کا پتہ لگانا انتہائی مشکل ہے، اور یہ جہاز اکثر اپنی منزل چھپاتے ہیں۔ یہ اپنے GPS ٹریکنگ آلات کو بند کر دیتے ہیں، اور تاکہ ان کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ روس سے نکلے ہیں، ان کا GPS کام نہیں کر رہا، تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ کہاں گئے، نہ ہی ان کی رجسٹریشن کا کچھ پتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب کون سا جہاز چلا، کس طرف کو جا رہا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اب دوسرا خطرناک معاملہ تب ہو سکتا ہے کہ یہ پہنچے گا کہاں، منزل پر جا کر پتہ چل جائے گا۔ تو اس کا بھی ایک حل نکال دیا، اور وہ حل یہ تھا سمندر میں شپ ٹو شپ ٹرانسفر۔ جی ہاں، اب شپ ٹو شپ ٹرانسفر کے ذریعے تیل کو خفیہ طور پر منتقل کیا جاتا تھا، یعنی کہ بیچ سمندر میں کوئی ایک مقام طے کر لیا جاتا تھا، ایک شپ یہاں سے جاتا تھا، اور اس شپ سے دوسرے شپ میں سامان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا، اور پھر وہ شپ وہ تیل یا گیس یا کوئلہ لے کر اپنی منزل تک بھارت، چین، ایران، ترکی، جہاں پر بھی جانا ہے وہاں پر پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس طریقے سے مغرب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی جو توانائی کا سیکٹر ہے اس کی برآمدات کو روس نے بڑھایا اور ان کو قائم رکھا۔ اور اس حکمت عملی سے روس نے چین، بھارت، ترکی اور دیگر ممالک کو تیل برآمد کیا جو مغربی پابندیوں کی پیروی نہیں کرتے۔ اب اس شیڈو فلیٹ کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ سخت پابندیوں کے باوجود روس کا توانائی کا شعبہ نہ صرف برقرار رہا بلکہ ترقی کرتا رہا۔ 2024 میں روس نے توانائی کی برآمدات سے $220 ارب سے زیادہ کمائے، جو کہ پابندیوں سے پہلے کی سطح کے تقریباً قریب تھا۔ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد ایک اور پہلو آتا ہے۔ یوکرین تنازع نے روس کو ایک وار اکانومی، ایک جنگی معیشت کی طرف دھکیل دیا ہے۔
یہ کیا ہے؟ یہ صورتحال ہے جب کوئی ملک اپنی جنگی کوششوں کی حمایت کے لیے فوجی پیداوار اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو تیزی سے بڑھاتا ہے۔ روس نے کیا کیا؟ روس نے یوکرین پر حملے کے بعد اپنے دفاعی اخراجات کو بڑھا دیا، بلکہ بہت بڑھا دیا۔ 2024 تک روس کے فوجی اخراجات $132 ارب تک پہنچ گئے، جو جنگ کے ابتدائی دنوں میں تقریباً اس سے آدھے تھے۔ یہ ملک کے GDP کا 6% سے زیادہ ہے۔ اس بڑے پیمانے پر اخراجات نے معیشت کو فوری طور پر محرک کر دیا۔ فوجی ساز و سامان، ہتھیار، ٹینک اور گولہ بارود بنانے والی فیکٹریوں نے تیزی سے توسیع کی اور ہزاروں نئے کارکنوں کی خدمات حاصل کیں۔ اسٹیل، الیکٹرانکس، لاجسٹکس، ٹرانسپورٹیشن اور ٹیکنالوجی جیسی صنعتیں بھی ترقی کرتی رہیں کیونکہ ان کی مصنوعات کی طلب بڑھ گئی۔ روس نے مغرب سے درآمد شدہ مصنوعات کو مقامی متبادل سے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ روزگار کی شرح 2024 کے آخر تک صرف 2.5% تک گر گئی، جو کئی دہائیوں میں سب سے کم سطح ہے۔ لاکھوں روس کے شہریوں نے مستحکم روزگار حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبے ہیں۔ اس وقت نئی سڑکیں، ریلوے کی لائنیں، ریلوے اسٹیشنز، ہوائی اڈے، فوجی اڈے، ان جیسے بڑے پیمانوں پر بنیادی ڈھانچوں کے منصوبے جو ہیں انہوں نے روس کے مختلف علاقوں میں معاشی ترقی کو تحریک دی ہے، جن کی وجہ سے سیمنٹ کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، لوہے کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں۔ ان منصوبوں نے اضافی ملازمتیں فراہم کی ہیں اور مقامی معیشتوں کو فروغ دیا ہے۔ لیکن کیا یہ حکمت عملی دیر پا ہے؟ اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے کہ اس کی حکمت عملی میں ڈی ڈالرائزیشن کی حکمت عملی۔ دراصل جب مغرب نے 2022 میں سخت مالیاتی پابندیاں عائد کیں، ان کا سب سے بڑا اقدام روس کی امریکی ڈالر استعمال کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا تھا۔ روس نے فوری طور پر ایک بڑی ہوشیار حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے ڈی ڈالرائزیشن کی طرف قدم اٹھایا۔ ڈی ڈالرائزیشن کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ روس نے دراصل ڈالر کی بجائے متبادل کرنسیاں جیسے کہ چینی یوان، بھارتی روپیہ، ترک لیرہ اور یہاں تک کہ سونے کو بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح روس کا سب سے مضبوط اقدام چین کے ساتھ چینی یوان میں تجارت بڑھانا تھا۔ 2024 تک روس اور چین کے درمیان تقریباً نصف تجارت ڈالر کے بغیر ہو رہی تھی۔ اس کی بجائے وہ یوان اور روبل استعمال کر رہے تھے، جس سے امریکی مالیاتی پابندیوں کا اثر کم ہوا۔ چین روس تجارت 2024 میں $240 ارب تک پہنچ گئی۔ بھارت بھی ایک اہم شراکت دار بنا۔ 2024 تک بھارت نے اربوں ڈالر مالیت کا تیل اور دیگر مصنوعات روپیوں میں خریدی۔ روس اور بھارت نے براہ راست ادائیگی کے چینلز قائم کیے، جس سے مغربی بینکوں پر انحصار ختم ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ سونے کے ذخائر بھی روس نے بڑھائے۔ روس نے سونے کے ذخائر 2024 کے آخر تک 2400 ٹن سے بھی زیادہ بڑھا لیے۔ اب اس ڈی ڈالرائزیشن کی حکمت عملی نے نہ صرف روس کی معیشت کو محفوظ کیا، بلکہ دیگر ممالک کو بھی ڈالر پر انحصار پر اس پر بھی ان کا جو ڈالر پر انحصار ہے ان کو بھی سوال کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو سونا اکٹھا کیا یہ بھی ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، جس نے ان کی اکانومی کو، ان کی معیشت کو مضبوط کیا۔ اب اس میں دراصل یہ جو ڈی ڈالرائزیشن ہے، اس میں ایک بات مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ اس میں برکس کا بہت کردار ہے۔ روس کی یہ جو ان کی ریزیلینس ہے، یہ جو لچک ہے، اس میں برکس کا بہت بڑا کردار ہے۔ برکس بیسیکلی ایک اتحاد ہے جو کہ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، ان کے درمیان معاشی اور سیاسی شراکت داری ہے۔ برکس 2009 میں قائم ہوا تھا تاکہ مغربی ممالک کی عالمی بالادستی کو چیلنج کیا جا سکے۔ جب 2022 میں پابندیاں سخت ہوئیں، روس نے برکس شراکت داروں پر انحصار کیا۔ برکس ممالک نے روس کے ساتھ تجارت کو بہت بڑھایا، نئی منڈیاں فراہم کیں اور پابندیوں کے اثرات کو کم کیا۔ چین اور بھارت کے علاوہ برازیل اور جنوبی افریقہ نے بھی زرعی مصنوعات، کھاد، دھاتیں اور دیگر وسائل کی درآمدات شروع کی۔ 2024 میں روس اور برکس ممالک کے درمیان تجارت $300 ارب سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ برکس کے ایک نیو ڈیولپمنٹ بینک NDB اس نے
اربوں ڈالر کے قرضے دیے جو بنیادی ڈھانچے اور صنعتی منصوبوں میں لگائے گئے۔ برکس نے مقامی کرنسیوں اور متبادل بینکی سسٹمز کو بھی فروغ دیا۔ 2024 میں برکس کرنسی بنانے کی بحثیں بھی تیز ہوئی ہیں جو عالمی مالیاتی پورے نظام کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھریلو معیشت کی طاقت جو ہے، وہ جو ایک سپینڈنگ پاور ہوتی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جو کہ میں اگلا فیکٹر یہی ہے روس کی اکانومی کو مضبوط کرنے کا۔ ہوا کچھ چونکہ جب پابندیاں لگیں تو توقع یہ تھی کہ روس کے شہری خوف سے خرچ کرنا بند کر دیں گے، لیکن حکومت نے فوری طور پر محرک پیکیجز، سبسڈیز اور مالیاتی امداد متعارف کرائے، جس سے صارفین کا اعتماد بڑھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روس کے شہریوں نے کھانے، کپڑوں، الیکٹرانکس، گاڑیوں اور گھروں کی خریداری جاری رکھی۔ گھریلو استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ روس میں وہ خریدی گئیں، اور روس کے جی ڈی پی کا یہ جو گھریلو استعمال ہے، یہ جو ڈومیسٹک وہ ہے خرچ کیا جاتا ہے، یہ روس کی جی ڈی پی کا 70% ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری تھا روس کے لیے کہ وہ اپنے روسیوں کو یہ بتائے کہ جناب آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ خرچ کریں جتنا آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فرق ہے روس میں اور امریکہ میں، وہ ہے کم قومی قرضہ۔ روس کا قومی قرضہ 2024 میں اس کے جی ڈی پی کا صرف 17% تھا، جبکہ امریکہ جیسے ممالک کا قرضہ 100% سے بھی زیادہ ہے۔ اس کم قرض نے روس کو بڑے محرک پروگراموں اور بنیادی ڈھانچوں کے منصوبوں کے لیے خرچ کرنے کی گنجائش دی۔ اس سے سرمایہ کاروں اور شہریوں کو ان کو اعتماد ان کا بڑھا۔ مستقبل کے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ تو کر لیا، کھڑے ہو گئے، 3 سال برداشت کر لیا، مینٹین کر لی، اکنامک گروتھ بھی دیکھی، جی ڈی پی بھی مینٹین رکھا، مہنگائی کو ایک سطح پر کوشش کی کہ رکھیں، حالانکہ وہ بڑھی کچھ، لیکن یہ کہ بے روزگاری پر قابو پا لیا۔ تو آگے کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ جیسے میں نے بتایا، سب سے پہلا خطرہ مہنگائی کا ہے۔ روس کی کامیابی کے باوجود چیلنجز ہیں۔ 2024 میں مہنگائی 9.2% تک پہنچ گئی، جو پابندیوں سے پہلے سے زیادہ ہے۔ اگر یہ بڑھتی رہی تو عام شہریوں کی قوت خرید کم ہو سکتی ہے، جس سے سماجی عدم اطمینان پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرا، فوجی اخراجات پر انحصار۔ اب روس کی معیشت فوجی اخراجات پر بہت زیادہ انحصار کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وار اکانومی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اب وار ہمیشہ تو چلتی نہیں ہے، یہ عارضی طور پر مؤثر ہے، لیکن ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ یہ شہری شعبوں میں اختراعات کو سست کر سکتا ہے اور روس کو بین الاقوامی سطح پر کم مسابقتی بنا سکتا ہے۔ پھر ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ پابندیوں نے مغربی ٹیکنالوجی تک رسائی روک دی ہے۔ روس مقامی متبادل بنا رہے ہیں، لیکن یہ طویل مدت میں تکنیکی ترقی کو محدود کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سی ٹیکنالوجی آج کل کے دور میں ایسی ہوتی ہے کہ ایک ٹیکنالوجی کوئی بناتا ہے، میں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہوں اور اس سے کوئی ایک سولوشن یا کوئی ایک نئی چیز بنا رہا ہوتا ہوں۔ ساری ٹیکنالوجی اگر آپ کو فرام دا اسکریچ خود ڈیولپ کرنی پڑے تو بہت مہنگی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پائیداری کے سوالات ہیں کہ روس کی حالیہ ترقی قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ سے آئی ہے، جیسے کہ تیل کی برآمدات کو ایشیا منتقل کرنا، فوجی پیداوار بڑھانا، لیکن یہ حکمت عملی طویل مدت میں پائیدار نہیں ہو سکتی۔ روس کو فوجی اور شہری ترقی کو اس کو متوازن کرنا ہوگا، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا اور تکنیکی اختراعات کو فروغ دینا ہوگا۔ اب آئیے ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ جو پابندیاں ہیں، کیا یہ کچھ وقت گزرنے کے بعد کیا ممکن ہے کہ یہ کام کرنا شروع کر جائیں؟ کئی سال کی سخت پابندیوں کے بعد مغرب کو ہوا کچھ یوں ہے کہ اب اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کا احساس ہو رہا ہے۔ روس نے توقع سے زیادہ انہوں نے موافقت دکھائی ہے، اور مغرب نے روس کی متبادل کرنسیوں اور بینکنگ سسٹمز استعمال کرنے کی صلاحیت کو وہ بھانپ نہیں پائے، اور ان پابندیوں نے روس کو دراصل غیر مغربی ممالک کے قریب دھکیل دیا ہے، جس سے کہ برکس جیسے مضبوط اتحاد کی جانب۔ مستقبل میں بہت سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پابندیاں اکیلے مغرب کے سیاسی اہداف حاصل نہیں کر سکتی، الٹا یہ روس کو خود کفالت، غیر مغربی اتحادیوں اور متبادل معاشی نظام کی طرف دھکیل چکی ہیں۔ یہ کہانی صرف تیل یا پیسوں کی نہیں، بلکہ ایک ایسی قوم کی ہے جو دباؤ میں نئے راستے تلاش کرنا جانتی ہے۔ چاہے آپ روس کی حمایت کریں یا مخالفت، ایک بات واضح ہے، عالمی طاقت کا توازن بدل رہا ہے، اور یہ توقع سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ کیا
معاشی دباؤ اب بھی عالمی سیاست کو تشکیل دے سکے گا، یا ہم ایک نئے دور میں ہیں جہاں روایتی طاقت کے کھیل اب کام نہیں کریں گے؟ یہ روس کی ریزیلینس کی کہانی ہے، ان کی سوچ، ان کی ذہانت کی کہانی ہے. انہوں نے کس طریقے سے بر وقت فیصلے کر کے اپنی معیشت کو بچایا، اور نہ صرف کہ بچایا بلکہ اپنی ایک ساکھ، اپنے آپ کو دنیا کی ایک عالمی طاقت کے طور پر منوانے کی جو ان کی خواہش ہے بڑی شدید، اس کو انہوں نے بہت حد تک حاصل بھی کیا. نئے پارٹنرز ڈھونڈے، نئی منڈیاں ڈھونڈیں، نئی حکمت عملیاں انہوں نے اڈاپٹ کیں، اور کس طریقے سے انہوں نے پورے مغرب کو ناکوں چنے چبا دیے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ حکمت عملی کیسی تھی، اور کیا آپ کے خیال میں یہ مستقبل میں کہاں تک چل سکتی ہے؟ کیا مغرب کو نظر ثانی کرنی چاہیے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو ایک معاشی اسٹریٹجی آپ کو میں نے بتائی ہے روس کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.